دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان نہیں بولتے بلکہ پتھر بولتے ہیں، جہاں وقت رک جاتا ہے اور صدیوں پرانی کہانیاں خاموش دیواروں سے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ حیدرآباد کے قریب ایک ایسی ہی جگہ موجود ہے جہاں ایک پوری سلطنت کے بادشاہ اپنی آخری نیند سو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے آخر ایک عظیم سلطنت نے اپنے حکمرانوں کے لیے ایسی شاندار آخری آرام گاہ کیوں بنائی، اور کیوں صدیوں بعد بھی یہ مقبرے ہمیں ختم ہو جانے والی دنیا کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ ہے قطب شاہی مقابر کی کہانی۔ دکن کی ایک عظیم سلطنت کا آغاز۔ 16ویں صدی کا دکن ایک ایسا خطہ تھا جہاں طاقت، تجارت اور ثقافت کے نئے مراکز جنم لے رہے تھے۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد 1518 میں سلطان قلی قطب الملک نے گوالکنڈہ میں اپنی آزاد حکومت قائم کی۔ یہی حکومت آگے چل کر قطب شاہی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ تقریباً 170 سال تک قطب شاہی حکمرانوں نے دکن کے سیاسی اور ثقافتی منظرنامے پر حکومت کی۔ یہ وہ دور تھا جب گولکنڈہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا بلکہ ہیرے کی تجارت، فن، ادب اور تعمیرات کا عالمی مرکز بن چکا تھا۔ ایک شاہی قبرستان کی بنیاد۔ بادشاہ اپنی زندگی میں محل تعمیر کرتے ہیں، لیکن کچھ بادشاہ اپنی موت کے بعد بھی اپنی شناخت باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ قطب شاہی حکمرانوں نے گولکنڈہ کے قریب ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں وہ آخری آرام گاہیں تعمیر کر سکیں۔ یہی جگہ بعد میں قطب شاہی مقابر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی سلسلے کا آغاز سلطان قلی قطب الملک کے مقبرے سے ہوا۔ ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے بھی اسی روایت کو جاری رکھا اور وقت کے ساتھ یہ مقام ایک مکمل شاہی قبرستان بن گیا۔ پتھروں میں لکھی ہوئی سلطنت۔ قطب شاہی مقابر صرف قبریں نہیں ہیں، یہ دکن کی فن تعمیر کی ایک مکمل کتاب ہیں۔ یہاں فارسی، ہندی، اسلامی اور دکنی تعمیراتی انداز ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اونچے چبوترے، بڑی محرابیں، وسیع گنبد اور خوبصورت نقش و نگار، ہر عمارت اپنے دور کی مہارت کی گواہی دیتی ہے۔ ان مقبروں کا ڈیزائن صرف خوبصورتی کے لیے نہیں، یہ طاقت، روحانیت اور شاہی وقار کا اظہار بھی تھا۔ وہ بادشاہ جو تاریخ بن گئے۔ ان مقابر میں قطب شاہی خاندان کے کئی حکمراں مدفون ہیں، وہ حکمراں جنہوں نے دکن کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سلطان قلی قطب الملک جس نے سلطنت کی بنیاد رکھی، ابراہیم قطب شاہ جس کے دور میں ثقافت اور فن کو فروغ ملا، اور محمد قلی قطب شاہ جس نے 1591 میں حیدرآباد شہر اور 4 مینار تعمیر کروایا۔ یہ صرف بادشاہ نہیں تھے، یہ ایک ایسے دور کے نمائندے تھے جس نے دکن کو ایک منفرد تہذیبی شناخت دی، عروج سے زوال تک۔ لیکن تاریخ کا اصول ہے، ہر سلطنت کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتام۔ قطب شاہی سلطنت اپنے عروج پر تھی، لیکن 17ویں صدی کے آخر میں حالات بدلنے لگے۔ 1687 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے گولکنڈہ فتح کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک ایسی سلطنت جس نے عمارتیں بنائیں، شہر آباد کیے اور ثقافت کو فروغ دیا، اب صرف تاریخ کے صفحات میں باقی رہ گئی، خاموشی میں زندہ ورثہ۔ وقت گزرتا گیا، حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن قطب شاہی مقابر اپنی جگہ کھڑے رہے۔ آج یہ مقابر صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب کے آثار ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی تخلیق کردہ کہانیاں باقی رہتی ہیں۔ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا نام باقی رہے۔ بادشاہوں نے محل بنائے، قلعے بنائے اور مقبرے بنائے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اصل زندگی عمارتوں میں نہیں بلکہ ان کہانیوں میں ہوتی ہے جو وہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے اس سفر کا آغاز ایک سوال سے کیا تھا کہ آخر بادشاہ اپنی آخری آرام گاہ کو اتنا عظیم کیوں بناتے تھے؟ شاید جواب یہی ہے کہ انسان جانتا ہے طاقت ختم ہو جاتی ہے، سلطنتیں بدل جاتی ہیں، لیکن ایک عظیم کہانی وقت کو شکست دیتی ہے۔ گولکنڈہ کے قلعے نے ہمیں سلطنت کا آغاز دکھایا اور قطب شاہی مقابر نے ہمیں سلطنت کا آخری باب سنایا، کیونکہ قلعے طاقت کی کہانی لکھتے ہیں اور مقبرے وقت کی یاد محفوظ رکھتے ہیں۔ جہاں اکثر نظریں گزر جاتی ہیں، ہم وہیں رک جاتے ہیں، کیونکہ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ خاموش پتھروں میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ تھا مائی ڈے انفو۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی کہانی کے ساتھ۔